اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات اکرام، اسلام کے اندر فضول خرچی بہت بری چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کھاؤ اور پیو، صدقہ اور خیرات کرو اور پہنو ہر وہ لباس کہ جس میں اسراف اور تکبر کی ملاوٹ نہ ہو۔ لیکن انسان میں یہ ساری کمیاں جو پیدا ہوتی ہیں وہ دین سے ناواقفیت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب انسان دینی تعلیمات سے واقف ہوتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ اس کے اوپر وہ عمل بھی کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، ہر طرف خشکی ہی خشکی نظر آتی ہے، زمین بنجر ہو جاتی ہے، اور جس گھر میں دین نہ ہو، دینی تعلیمات کا چرچا نہ ہو، وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ نہ بڑے چھوٹوں سے پیار و محبت کرتے ہیں اور نہ چھوٹے بڑوں کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ جبکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جس نے اپنے بڑوں کا ادب و احترام نہیں کیا اور بڑوں نے چھوٹوں سے محبت و پیار نہیں کیا، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ ہماری زندگی پرمسرت گزرے، سکون ہی سکون ہو، تو اللہ کو یاد کیجئے اور غم زدہ لوگوں کے غم کو سنا کیجئے اور ان کی تکالیف کے ازالے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ کبھی دکھی اور پریشان نہیں رہیں گے، کیونکہ انسان کے دل کی جو حقیقی غذا ہے وہ ذکر الہی ہے، اور ذکر الہی سے ہی انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ قرآن عظیم میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور غمزدہ لوگوں کی پریشانیوں کا ازالہ، اس میں بڑا سکون ملتا ہے اور اللہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ آج کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ کرۂ ارض کا ایک مقدس خطہ کہ وہاں پر بچوں اور عورتوں اور بزرگوں کے اوپر بے انتہا ظلم ہو رہا ہے، اور ایک شیطان صفت انسان جو ہے وہ ان کے اوپر مظالم ڈھا رہا ہے، اور ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، بالخصوص عالم اسلام کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں رہا، موت کو یاد کرنے سے وہ غافل ہو گئے، اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک مومن کی زندگی کا آغاز مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ وہ اس کو بھول گئے اور اپنے بھائیوں اور بہنوں پر جو ظلم ہو رہا ہے بس اس کے اوپر زبانی جمع خرچ کر لیا اور سکون سے بیٹھ گئے۔ میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، کریم ہے، یہ امتحان کی گھڑی ہے۔ اللہ رب العزت سارے عالم اسلام کا امتحان لے رہا ہے کہ تم ظالم کے ساتھ ہو یا مظلوم کے ساتھ ہو۔ پیارے عزیزوں، ہمارے ایمان کی کمزوری کا حال یہ ہے کہ اگر لوگوں پر مشکلات آ جائیں تو کہتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار نے جادو کرا دیا ہے۔ یقین مانیے کہ کوئی جادو نہیں کرتا، یہ ہماری اپنی بدعمالیاں ہیں کہ مشکلات ختم نہیں ہوتی۔ اپنی سوچ و فکر اور نیت کو پاک کیجئے، کسی پر تہمت نہیں لگائیے۔ کسی پر آپ کی مشکلات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی نہیں جاتی۔ مولا رب العزت امتحان اور آزمائش لیتا ہے۔ اگر اللہ کو یاد کریں، ہم اللہ کو راضی کریں تو یہ ساری مشکلات خود دور ہو جائیں گی۔ بس اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے
اور کائنات کی سب سے بڑی حقانیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم آقا علیہ السلام کی پیروی نہیں کریں گے تو اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل نہیں ہوں گی، اللہ کا قرب ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ ہمارے ہی تو اسلاف تھے کہ بڑے بڑے جم غفیر ان کے مقابلے میں آئے اور انہوں نے جو ہے وہ اس جم غفیر کو شکست فاش دی۔ اللہ نے ان کی مدد فرمائی، اللہ کی رحمتیں ان پر اتریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حقیقی متبعین تھے جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان کے دلوں میں خوف تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ عمل کرتے تھے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے اوپر، اس لیے اللہ کی رحمتیں ان پر اترتی تھیں۔ آج ہم بزدل اور کمزور، تعداد میں کہیں زیادہ، مگر خوف ہے ہمارے اوپر کہ کہیں ہم مر نہ جائیں، کہیں کوئی ہمیں مار نہ دے۔ عزیزو، موت تو آنا ہی ہے، لیکن ظالم کا پنجہ پکڑنا بھی تو ضروری ہے۔ جناب خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت کہ ایک آدمی نے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو مسکین کو کھانا کھلایا کر اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر۔ آج ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، دنیا کے عیش و عشرت کے اندر ہم ایسے مبتلا ہیں کہ دل ہمارے پتھر ہو چکے ہیں۔ آج ہمیں احساس نہیں رہا، ہمارے اندر جو ہے وہ فکر غائب ہو چکی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو نرم فرما دے اور ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے اور ظالم کے پنجے کو مروڑنے کی طاقت اور قوت ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔